صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت۔ یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا، حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ، حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں، وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے۔ پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم، کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی، وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے۔ وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا، سارے ایسے نہیں ہوتے، جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹاؤنا۔ کچھ تو کھڑے تھے، کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی، کچھ مد و جزر کا شکار ہے۔ حالات بدلنے لگے، اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا پیسے نکالے اور سیدھا اس بی بی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تو مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے؟ میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی، اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے، پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن حضرت نے معاف کیا۔ امام زین العابدین
میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے. اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا طواف. اتنی بڑی شخصیت. مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی. حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے. وہ دیتا رہا. جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے. اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے. وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا. تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے. کہنے لگے ٹھہر جا، جانا نا، رک میں آیا. کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے تحفہ ہے. کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ میں گالیاں دے رہا تھا. آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے. اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. فرمایا آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے. حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا. زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے. حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے. حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی. یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے. پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا. ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے. رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر. انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا. کہنے لگے بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا. اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا. فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی. وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے. اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر گیا، نیا چراغ، نئی بتی، نیا دیا. کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو، اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کہتے چلے گئے. تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا. ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی
کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا, انہوں نے دیا تھمایا, کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا, کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو, یہودیوں باہر آؤ, عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے, میں یہودیوں کا پیشوا ہوں. میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے, ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا, جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے, یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے, آج بھی دے گیا ہے, کل بھی دے گیا ہے. میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا, اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, بایزید سچے ہیں, ان کا مذہب بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے. یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں, سمجھیں, غور کریں. عزت درگزر سے, اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی, تقوی سے ملے گی, عزت درگزر سے ملے گی, عزت قناعت سے ملے گی, عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں, اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو, پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ, دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے, رسول اللہ کی نوکری میں, اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, بڑا پیار, بڑا حسن ہے, بڑی رعنائی, بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں, کہاں کا رہنے والا ہوں, یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا, تیری برادری کیا ہے, تو کہاں کا ہے, نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے, اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے, نبی پاک کی نوکری, اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت ہے, حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہونا, بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائے, حضرت جی یہاں آ جائے. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا, پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا, وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب, ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب, کوئی کہتا ہے قاری صاحب, کوئی کہتا ہے حافظ صاحب, کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی, 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے, تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے, مفت کا علامہ بن گیا ہے, تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. عزت میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے, عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی, اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت. یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال منڈا لیے, بھویں تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی, اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا.
کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی کار میں بیٹھے۔ کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا۔ تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا، جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا، تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ، ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، دسترخوان صاف ہوتا ہے۔ روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی،
لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا داروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کس ربی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے۔ لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 10واں روزہ ہے، حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات چھوڑ دو، سیدھی توجہ مدینے والے محبوب کی طرف کرو، جیسے حضور کہیں ویسے کرو۔ ماحول کا نہیں تھا حضور، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں۔ آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے،
बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खुल के ही करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में असद, बड़े ओहदे वालों में असद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे विफाकी वजीर का था, और विफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना, मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक थी। असद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में असद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में असद ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शाही कोई नहीं, किससे जलेंगे। तो गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ, दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब। अमीर असद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते हैं। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा है, फलाने से माल लेते थे जी, उसने बड़ा तंग किया, तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। वजह बीच में क्या होती है? हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है। इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में असद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है? हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा। लालच ना कर। तेजी के साथ प्रमोट होती हैं चीजें, हमें साजिश करनी आती है। हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, हमारा ख्याल होता है कि पार्टी डाल के रोटी खानी है, हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जतें अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें, जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी, देखें, अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें, रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, असर से भी बचेंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर थे तो कुछ गरीब लोग हाजिर हुए, गुरबा। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारिश करने आए। हुजूर ने फरमाया कहो। या रसूल अल्लाह अमीर तो हमसे आगे निकल गए। हुजूर ने फरमाया किस बात में? अर्ज की हुजूर नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, इतने नफल वो पढ़ते हैं उतने हम भी पढ़ लेंगे। सही बताना, सही। आजकल ये नमाजों का मुकाबला भी है कि नफल मैंने ज्यादा पढ़ने, इबादत मैंने। हमारे सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे आस्थानों पे गद्दी नशीनों का तो रौला होता है, अल्लाह अल्लाह करने का रौला नहीं होता। ये तो शोर होता है कि सजादा मैं हूँ सजादा, और सब ने कोई ना कोई कहानी सुनाई होती, कहते नहीं अब्बा जी मुझे कह गए थे कान में। दूसरा कहता नहीं मुझे लिख के दे गए थे। तीसरा कहता तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम थे ही नहीं, उम्र पे तो मेरे साथ गए थे। जो मेरे साथ उनका मुआहदा हुआ वो खाना काबा में हुआ है, लिहाजा मेरा पहला नंबर है। सबके पास कोई ना कोई मामला होता है। ये सारे काम कोई जरूरी नहीं। जरूरी क्या है कि वो जो कहते थे करो, जिसने सबसे ज्यादा करके दिखाया वो ज्यादा जानशीन है, वो ज्यादा जानशीन है जिसने ज्यादा करके दिखाया। मामला तो ये है कि उस रास्ते पे किस किसने चलना है। लोग तो सज्जादा नशीनी से भागा करते थे, भागते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हजरत उमर खलीफा बने। तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे। कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी।
चचा आज 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे, मैं पीछे पीछे, रोते जा रहे। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर हो के अर्ज की हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, और जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर देगा। अब जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापिस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूंकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुंची है, तो वो भी पढ़ रहा था हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली, देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं, मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी, हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशाअ। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किया करते। वो मुतमईन होके गए, कहने लगे हुजूर फिर ठीक है, अगर मालिक इस तरह तकसीम कर रहा है तो फिर हम राजी हैं अपने रब करीम की रजा पे। अपनी जिंदगी जब आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब जवाब से तशरीफ लाते हैं, मैं कुरान और सुन्नत के बहुत सारे उन्वानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब माइल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना उतना गाड़ी के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज्यादा दाएं बाएं न देखें,
یہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا، نا نا نا، آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے، دعوت دیں گے یا دعا کریں گے، تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی، اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ، ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں، ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے، وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلب بھی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے. پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں. اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس جس کے شر و وسوسوں سے دنیا کا کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بھٹکانے والا. اس ویڈیو میں ہم انہی لوگوں میں سے ایک عبادت گزار اور متقی شخص برسیسا کے واقعہ کو جانیں گے جس نے ساری عمر تو اللہ کی اطاعت میں گزار دی، لیکن شیطان نے کچھ ایسا چال چلا کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہوا اور کافر ہو کر مرا.
اسلام کی آمد سے قبل قوم بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ رہا کرتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ سارے علاقے میں برسیسا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی۔ ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا گاؤں والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سب مل کر برسیسا کے پاس گئے اور اس سے لڑکی کی رکھوالی پر رضامند کرنا چاہا۔ برسیسا نے یہ سارا ماجرا سن کر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسا کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوگے۔ برسیسا شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان 3 نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب وہ نوجوان لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ شروعات میں برسیسا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی۔ ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھاؤ، کیونکہ اس طرح وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زحمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچی رہے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت بھلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتا اور دونوں کو کوفت ہوتی۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں اس سے یہ باتیں بتایا کرو۔ برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخر کار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن اس طرح نیکی کی باتیں کرتے گزرے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتش عشق بھڑکنے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی برسیسا کو اپنی حسن ادائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ یوں چیزیں بگڑتی چلی گئیں اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا برسیسا نے اس نومولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔
اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی، لہٰذا شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی، یہ کسی نہ کسی کو اس راز سے ضرور آگاہ کرے گی۔ سو برسیسا نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسا نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ ناچار روئے دھوئے اور اس کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقوی اور پرہیزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا، لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسا کے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی۔ صبح اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں برسیسا کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھود ڈالی، جہاں سے انہیں لڑکی اور اس کے بچے کی لاش مل گئی۔ اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسا کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی۔ شیطان اب آخری مرتبہ برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے برسیسا کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کرے۔ برسیسا نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹھا۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسا کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کا یہ مومن اور پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے عبرت موجود ہیں کہ شیطان کس طرح ایک عابد اور زاہد شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دوست بن کر انسان کو ورگلاتا ہے، جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان نے برسیسا کو غلط مشورے دیے اور اپنے وعدے سے پھر گیا، اپنے گمراہ کرنے والوں کو بھی شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے جو بولا وہ جھوٹ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، لیکن تم نے میرے جھوٹ پر عمل کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ واقعہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، طاؤس، مقاتل بن حیان اور ابن کثیر نے مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اور مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اللہ روشن کیتا ظلمت کفر جہالت اللہ روشن کیتا پکا ایمان ہے سلطان